Respected guests, we warmly welcome you all to Kia Motors Festival City. बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारी इस तकरीब का हिस्सा बने। सबसे पहले आगाज़ करेंगे हमारे एक प्रेस्टीजियस कस्टमर और पाकिस्तानी लीडिंग एंटरप्रेन्योर भी हैं नईम भट्ट साहब को हम दावत देंगे कि वो इस पोडियम पे आएँ और आगे अपने पर्ल्स ऑफ बिजनेस जो हैं हम सबके साथ शेयर करें। प्लीज़ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد۔
قابل احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں اور مسئلہ آج کا یہ فنکشن ہے، یہ کاروبار کی پروموشن کا ایک فنکشن ہے کہ اس کاروبار میں جو گاڑیاں بکتی ہیں تو وہ کیسے بہتر ہو جائے. چاہتے ہم یہ ہیں کہ اس میں اور ترقی کیسے ہو. لیکن میں آپ کو جی بات بتانے لگا ہوں، یہ وہ بات بتانے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جن کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی زندگی میں یا کبھی اس پہ غور کیا ہوگا. کیونکہ ہمارا فوکس کچھ اور ہے، لیکن آسمانی جگہ کچھ اور ہے. رزق، روزی، یہ صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، پیسوں کا نام روزی نہیں ہے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی روزی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو صحت ملی ہوئی ہے، صحت مند ہے، بیمار نہیں ہے، یہ روزی ہے. ایک آدمی کو نیک اولاد ملی ہے، یہ روزی ہے. ایک آدمی کی زندگی میں آسانیاں ہیں، عافیت ہے، یہ روزی ہے. ایک آدمی کے بارے میں لوگوں کی اچھی رائے ہے، یہ بھی روزی ہے. کسی کو نیک بیوی مل گئی ہے، یہ روزی ہے. روزی کس طرح ملتی ہے؟ یہ جو روزی ہے پیسے کمانے والی ہے، یہ پیسے کمانے والی روزی کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جو مرضی کر لیں، جتنے مرضی آپ پروموشن کر لیں، جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، اس پلاننگ سے یا اس دماغی سوچ کو لڑانے سے یا کرنے سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق براہ راست آسمان سے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو روزی بڑھاتے ہیں، اس کے مقدر میں روزی کر دیتے ہیں. مقدر میں جس کی چاہے اللہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک جائے گا، کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے میں فارمولا بتاتا ہوں آپ کو، روزی کیسے آتی ہے. روزی لینے کے فارمولے کیا ہے، 2-3 بتا دیتا ہوں آپ کو. اگر ان 2-3 پہ آپ عمل کر لیں ہم سارے، تو ڈالر چاہے 5 کروڑ روپے کا بھی ہو جائے تو اللہ گندم کھلائے گا. اللہ گندم کی روٹی کھلائے گا جتنے مرضی ڈالر ہو. یہ ساری قوم پریشان ہے کہ جی وہ ڈالر اتنے کا ہو گیا. میں سوچا تھا کہ بھائی امام صاحب بڑے تو کہ ہمارے صاحب بھائی سوال کر رہے تھے کہ ڈالر ہی ہو گیا، وہ ہو گیا. اب سارے کہہ رہے ڈالر ہی ہو گیا، اور سب کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی منحوس حکومت آئی ہے، اس نے تباہ کر دیا سب کچھ. وہ کہتے نہیں نہیں، یہ تو عمران خان کی حکومت منحوس تھی، اس نے بیڑا کر دیا، اس نے اس کی کنٹینیوشن میں ہم یہ کر رہے ہیں. حالانکہ نہ یہ عمران خان منحوس تھا، نہ یہ شہباز شریف منحوس ہے. یہ اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام ہے. اللہ روزی تنگ کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو. اچھا اب آپ مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، اتنی زبردست مہنگائی ہو گئی ہے. میں کل اسلام آباد سے آ رہا تھا، ایک ٹیکسی میں آیا، میں اس ٹیکسی کا ڈرائیور تھا پٹھان. میں نے کہا میری سیلری کتنی ہے؟ اور کہ میں اس وقت کام کرتا ہوں، سیلری کتنی؟ انہوں نے 20,000. میں کہا بچے کتنے؟ انہوں نے 6. میں نے کہا 20,000 روپے سیلری، 6 بچے، تو کیسے پورا ہوتا ہے؟ اب مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں کہ 20,000 میں پورا کرتا ہوں. لیکن آپ اپنے ایمان سے بتائیں، اتنی مہنگائی میں، اتنا سب کچھ میں، کبھی آپ نے سنا ہے کہ بندہ بھوک سے مر گیا؟ کہ آج روٹی وہاں گھر میں روٹی نہیں گئی، سب بھوک سے مر گئے. سب کھا رہے ہیں. اللہ کو کھلانے والی ذات اللہ کی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. دنیا میں ایک جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کو روزی پہنچانا ہم نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو. یہ روزی اللہ کا معاملہ، حکومتوں کا نہیں. ہم گلا کرتے ہیں حکومتوں پہ، یہ اللہ کا ہے. ہاں اب میں بتاتا ہوں روزی لینے کے طریقے کیا ہے، جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ بتاتا ہوں آپ کو. باقی سب کے طریقے خدا کے سب فیل ہو جائیں گے، میرے نبی کا طریقہ فیل نہیں ہو سکتا. آج تک کوئی یہ بات ثابت کر دے
کہ جناب حضور کی وسلم نے ایک بات فرمائی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی، کوئی یہ کہہ دے حضور کی وسلم مجھے میرے سے سوال کیا کہ ایک آدمی مجھے کوئی میں شیئر کرتا ہوں آپ سے، یہ آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ بھی سمجھ لو اس بات سے. اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے کہا یار آپ کرتے کیا ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے؟ میں کہا کیوں؟ کبھی کہیں پڑھتے ہو، کبھی کہیں دیکھتے ہیں امریکہ میں ہوتے ہو، کبھی یورپ میں ہوتے ہو، کبھی انگلینڈ میں ہوتے ہو، کبھی برازیل میں ہوتے ہو، کرتے کام سفر ٹکٹیں یہ وہ کیا چکر ہے؟ ہم کاروبار پوچھے تو کہتے وضو کرتے ہیں. تو میں نے کہا وضو کاروبار ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے ایسے کہ ایک آدمی نے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا باوضو رہا کرو بس. آج سے 25 سال پہلے، آج سے 25 سال ہو گئے اس بات کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ میں آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں یہ آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے یہ پرابلم ختم ہو جائے روزی والا. 25 سال پہلے طارق جمیل صاحب کو میں نے کہا میں نے یار مولوی صاحب میں نے اپنا اداکاری چھوڑ کے یہ تبلیغ میں آیا ہوں تو کچھ کاروبار نہیں سمجھ آتا، کروں کیا؟ کوئی آتا نہیں کام میں، مجھے تو کام آتا ہے، کوئی کروں کیا؟ تو نے کہا باوضو رہا کرو یار چھوڑو. تو میں 25 سال سے باوضو، وضو میرا ٹوٹتا ہے صرف سوتے وقت یا باتی جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کرتا ہوں. جو کام کرتا ہوں وہ اتنا ہے کہ میری ضرورت سے بہت زیادہ مجھے مل جاتا ہے اور مجھے ذرا بھی اس کے لیے لگو دو نہیں کرنی پڑتی. اللہ روزی آسان کر دے. نمبر 1 جو باوضو رہے گا روزی آسان ہو جائے گی. میرے سے لکھوا لو، میں کر کے بتا رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مالی حالات ٹھیک نہیں. آپ نے کہا جب گھر میں جایا کرو، جب گھر میں داخل ہوا کرو تو پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور اونچی آواز میں کہا کرو السلام علیکم. گھر میں کوئی ہو چاہے نہ ہو، گھر بند بھی ہو تو پھر بھی کہو جی السلام علیکم. اور ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھو. حضور ایک دفعہ درود پڑھو اور ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھو. بھائی یہ 4 کام کر لیا کرو. وہ چلا گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، 2 4 5 6 مہینے گزر گئے. تو آپ کی ملاقات ہوئی دوبارہ. آپ نے فرمایا تم نے کہا تمہارے مالی حالات ٹھیک نہیں، کیسا رہا؟ آپ نے اس نے کہا جی وہ ہمارے طرح کے نہیں تھے کہ جی وہ ہم تو کہتے ہیں. ایک عورت نے مجھے کہا جی میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، دعا کریں میرا بیٹا پیدا ہو جائے. تو میں نے کہا بیٹا تو ایسا کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 500 دفعہ روزانہ پڑھا کر، 5 وقت کی نماز پڑھا کر، یہ پڑھا کر بیٹا پیدا ہوگا. تو مہینے کے بعد مجھے پھر کہنے لگی بھائی آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں. میں کہا بیٹا تو عمل بتایا تھا، او بھائی تجھے آپ ہی کر لو، میرے کو نہیں ہوتا. یعنی کوئی عمل کوئی کر لے، میرے لیے کر لے. تو اس نے ہماری طرف سے کچھ شروع کر دیا. آپ نے پوچھا تمہیں کیا وہ روزی کا؟ اس نے جی آپ نے عمل بتایا تھا، میں بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہوں، سلام کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، قل ہو اللہ پڑھتا ہوں. تو پھر اس نے کہا جی آپ، میں قسم سے کہتا ہوں یا رسول اللہ میں نہیں، میرے گھر کے قریب جتنے گھر ہیں لوگوں کے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے. کاروبار میں گاڑیوں والے لوگ، جو گاڑیوں والے، میرے ایک میرا دوست گاڑی والا ہے، بڑا ماشاءاللہ لاہور کا، وہ لاہور کا پاوا ہے، گاڑیوں کا پاوا ہے وہ. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اوے فراڈیے تو ایک گاڑیوں کو یہ نمبر اس کے میٹر پیچھے کر کے نہ بیچا تھا. وہ کہتا بھائی پیچھے نہ کریے گڈی بکے گی کیوں؟ اس کا یقین ہے اس بات پہ کہ میٹر پیچھے نہیں کروں گا گاڑی نہیں بکے گی. خدائے پاک کی قسم، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے انسان بنایا ہے، جو اپنی گاڑی کا نقص بتا کے بیچے گا اس کا رزق بڑھ جائے گا. ویسے لکھوا لیں، آج لکھوا لیں
جو بتا کے بیچے گا جناب یہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہوئی تھی میں نے بنوائی ہے, یہ رنگ ہوئی تھی میں نے کرائی ہے, جو یہ بتا کے بیچے گا اس کی روزی بڑھے گی. اب ہمارا ایک ہمارا بن گیا ہے, ایک ٹرینڈ بن گیا. کیا ہمارا ٹرینڈ یہ بن گیا ہے, کل مجھے سہیل احمد ہے نا وہ حسب حال والا, کل مجھے کہتا بھائی میں اتنے گیا ہوں الفتح سے کہتا میں گیا ہوں الفتح تو میں جا کے یہ چیز خریدی تو میں دیکھا کہ 5800 روپے دی سے. تو میں نے کہا یار یہ چیز تو 2000 روپے 5800 کی ہے تو پھر ٹھیک ہی ہوگی, مہنگی جو ہے ٹھیک ہوگی. تو کہتے ہیں مہنگی لے گیا تو کہا کہ دیکھا ایکسپائر سے ایکسپائری ڈیٹ سے ایکسپائر ہوئی. ہمارا کیا ٹرینڈ بن گیا ہے, ہمارا ٹرینڈ یہ بن گیا جو چیز مہنگی ہے یہ ٹھیک ہے, چاہے وہ جیسے مہنگی ہے پر ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, میں نے سعدود بھائی کے کہنے پہ میرے پاس چھوٹی گاڑی تھی یا اسپورٹیج, انہوں نے مجھے کہا یار تو سورانٹو لے. تو میں نے کہا سورانٹو میں کیا فضائل ہے, انہوں نے کہا یار بس تو میں ان کا تیرا دوست ہوں تو لے لے. میں نے کہا اسے دوست کیا میں نے لے لی, میں نے سورانٹو لے لی. تو سورانٹو میں 188 لاکھ کی 90 لاکھ کی, میں نے کچھ 78-79 لاکھ کی. اب میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں, اگر یہ سورانٹو گاڑی 2 کروڑ روپے کی ہو جائے تو یہ آن پہ کیا کرے گی, چونکہ یہ سستی ہے ٹھیک نہیں ہونی. اتنی زبردست گاڑی ہے کہ اس کو دعائیں دیتا ہوں کہ اس نے مجھے سورانٹو لے دی. میں تو V8 چلا رہا ہوں, بس آ رہا ہے. اچھا میرے پاس ڈرائیور نہیں ہوتا, میں خود ہی چلاتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیور صاحب بیٹھا میری پرائیویسی کٹ ہو رہی ہے تو میں خود ہی چلاتا ہوں گاڑی. آپ یقین کریں کہ میں اگر میرے بس میں ہو تو سورانٹو کو 2 کروڑ کی کر دوں, اور 2 کروڑ کی کروں تو پھر آن پہ گی. ہمارا ٹرینڈ, ہمارا دماغ ایسا ہے کہ جو چیز مہنگی ہو جائے وہ ٹھیک ہے, جو سستی اور ٹھیک نہیں ہے. تو ہم جو ہے میں نے 2 باتیں آپ کو بتائی ہیں, 2 باتیں آپ کو بتا دی ہیں. تیسری ایک بات اور بتا دیتا ہوں, ان باتوں کو زندگی میں لائیں, پھر فکر چھوڑ دیں ڈالر کتنے کا ہو گیا یا کیا ہو گیا. اور دوسری بات میری یہ ہے, الزام لگانا چھوڑ دیں, الزام لگانا چھوڑ دیں. حکومتیں اللہ سے آتی ہیں, اللہ ہی لیتا ہے. جس کی گئی ہے اللہ نے لی ہے, جس کی آئی ہے اللہ نے دی ہے. وہ جیسا بھی ہے, ہم جیسے ہیں ویسے اوپر حکمران آئیں گے. اگر میں بدماش ہوں تو اگر آپ یہ توقع کریں کہ اوپر کوئی نیک آدمی کے بیٹھے گا, ایسا نہیں ہونا. میں ٹھیک ہو جاؤں, صرف میں. ہر آدمی یہ طے کرے کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے, میں نے نماز میں کوتاہی نہیں کرنی, میں نے جھوٹ نہیں بولنا جو مرضی ہو جائے, میں نے دھوکہ نہیں دینا, میں نے حرام نہیں کھانا, اور میں نے اپنا بول میٹھا کرنا ہے. اتنا کرنا. 5 وقت کی نماز, زبان سے سچائی, دھوکہ دینے کی نیت ختم کر لو, حلال کمانا شروع کر دو, حرام سے توبہ کر لو, کبھی حرام نہیں کھانا, اور لوگوں سے میٹھا بول بولنا شروع کر دو. اللہ دنیا میں عزت والی زندگی عطا فرمائے گا, بغیر محنت کے روزی عطا فرمائے گا, بغیر سیکھے علم عطا فرمائے گا, اور اللہ لوگوں میں مقبول کر دے گا. لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ کا فیصلہ, آسمان سے اترے گی یہ ساری چیزیں. لیکن کیوں؟ اگر میں یہ کرنے کو تیار ہو جاؤں تو پھر یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی کہ فلانے جی حکومت آ گئی ہے, دھماکے دیا. یہ جتنے حکومتوں والے اوپر بیٹھتے ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. حدیث پاک میں آتا ہے حکمرانوں کو برا نہ کہو, حکمرانوں کو برا نہ کہو, یہ تم ہو. اب رانا ثناء اللہ جو بیٹھا ہوا ہے تو یہ میں ہوں رانا ثناء اللہ, آپ نہیں ہو رہی ہے. میں جیسا ہوں ویسا ہی بندہ آگے بیٹھے گا. مجھے ٹھیک ہونا ہے, یہ میں طے کر لوں تو روزی انشاءاللہ, روزی تو اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے بڑھ جائے گی. اور روزی کمانے کے لیے گاڑیوں والے لوگ زیادہ بیٹھے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں گاڑیوں کا کاروبار کرنے والے, کوئی بھی گھر پہ کوئی پراپرٹی کا کام کرنے والے, گاڑیوں کا, جو بھی یہ بات سوچ لے کہ میں نے جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچنا, میں اس کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں. اگر اس کی زندگی میں روزی سے کوئی پریشانی آئی نا تو مجھے آگے پکڑ لینا ہے, اس کا نقصان کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں یقین نصیب فرمائے کہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے, اللہ کے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے, باقی سب جھوٹ ہے. اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق. آخر دعوانا
جزاک اللہ نعیم بٹ صاحب بالکل بجا فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا اور جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہی حق اور سچ کی بات ہے. اور میں بھی اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. صدق اللہ العظیم. جو آیات مبارکہ میں نے پڑھی اس میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ پر کثرت سے ذکر کیا کرو. پھر فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو. اور پھر ابھی آیات مبارکہ میں فرمایا اور وہی ہے اللہ جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے اور وہ مومنوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. کریم آقا لجپال صلی والسلام ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مفہوم آپ کے آگے عرض کر دیتا ہوں کہ مومنوں پر آنے والی جو بھی پریشانی ہو, کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی غم ہو, کوئی بھی بیماری ہو یا کوئی بھی فکر مندی ہو, ان تمام کے آنے کی وجہ سے یا اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو تلاوت کی روشنی میں صرف ایک میسج جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج کل ہمارے جو حالات ہیں رپورٹرز بھی اور میڈیا سے ہمارے حضرات آئیں گے پوچھ رہے تھے سوالات. نعیم بٹ صاحب نے بھی عرض کیا ڈالر کو دیکھ رہے ہیں, اکنامک سچویشن کو دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ رہے ہیں جو پہلے دیکھی نہ گئی کبھی اس ملک میں. لیکن ایک جو امید جگاتی ہے تمام حدیث مبارکہ امید جگاتی ہے, لیکن اس حدیث مبارکہ سے جو میسج ملتا ہے کہ فکر مندی کا معاملہ ہے, پریشانیوں کا معاملہ ہے, مشکلات ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ اس کے بدلے ہمارے گناہ معاف کر دیں. تو جو ایک میسج مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ لیٹس ناٹ آل لوز ہوپ, لیٹس آل اسٹل اسٹے ڈٹرمنڈ. اور جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی کہ آج میں اور آپ اگر صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے والے ہو جائیں تو میرا اور آپ سب کا یقین ہے یقیناً کہ پریشانیاں اور مشکلات اس کے صدقے اس کی وجہ سے ویسے ہی ختم ہو جائیں. اللہ پاک جو کچھ سنا سنایا اس میں مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوبارہ سے آپ سب کا وارملی ویلکم کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں جس وجہ سے ہم سب آج اکٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. بیسکلی we wanted to share our success and celebrate that with you all. But ایک اور چیز more importantly what I wanted to do and what we all wanted to do was we believe that it was quite essential, بہت ضروری تھا کہ ہم سب یہاں گیدر کریں کس چیز کے لیے so that ہم اپنا ایک ریلیشن شپ اسٹرینتھن کر پائیں آپس میں بھی. اور لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری یہاں پہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو یہاں پہ موجود ہے, آگے میں آپ کو اور بھی گفتگو میں بتاؤں گا, ان کے ساتھ ہم اپنا ریلیشن شپ اسٹرینتھن کر پائیں کیونکہ وہ ہماری اور حکومت کے درمیان ایک آواز ہوتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ بھی تھی سکسیس بھی سیلیبریٹ کریں, اور کیونکہ اب سیلیبریٹ سکسیس کی بات کر رہے ہیں تو آئی وڈ پروسیڈ فارورڈ. اینڈ محمد داؤد واس ہمارے ڈائریکٹر ہیں یہاں پہ, میرے ڈیئر برادر ہیں, ان کو میں گزارش کروں گا کہ یہ ہماری جو چند اچیومنٹس جو 2022 کے سال میں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں اور شیئر کر سکیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے جی آپ تمام معزز مہمانوں کو بہت شکریہ آنے کا, اسپیشلی جی لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ سنیل بھائی صاحب, محمد صاحب, باقی سب مہمان. جس طرح نعیم بٹ صاحب نے بھی بتایا کہ جو حالات ہیں ہمیں کرتا ہے اور ہر کوئی ایکسپیرینس کہہ رہے ہیں, لیکن اللہ سے مانگا بھی اور اللہ کے کرم سے ڈیورنگ دس لاسٹ ایئر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا اینڈ کیا فیسٹیول سٹی نے بہت اچیومنٹس حاصل کی, جس کے اندر الحمدللہ فرسٹ آف آل وی ور اوارڈیڈ دا رائزنگ اسٹار اوارڈ بائی لکی موٹرس کارپوریشن لمیٹڈ
because of our unprecedented success in sales and after sales. फिर नईम भट्ट साहब की दुआओं से जैसा मैंने सुरेंटो की इतनी तारीफ की, अल्हम्दुलिल्लाह जब से डीलरशिप हमारी ओपन हुई है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स पूरे पाकिस्तान में वी आर द टॉप सेलर इन सोरेंटो. तो हो सकता है आप जब रोड पे जो सोरेंटो देखें वो भी हमारे फेस्टिवल सिटी से ही जो है बैग गई होगी. बाकी आप लोगों ने शायद रोड पे किया कि नई गाड़ी है स्टॉनिक, आप लोग को बिल्कुल एक यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक एक नई गाड़ी किया है लॉन्च की लास्ट ईयर. अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अंदर बड़ा प्राउडली फील करते हैं. जो CB यूनिट्स हैं स्टॉनिक के, हमने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बेचे हैं. तो ये हमारे कस्टमर की पूरी टीम की बहुत बड़ी सक्सेस है. इसके अलावा कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो हमारा फोटे है. बेसिकली हम एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है. तो उसके अंदर अगर आप फेसबुक पे चले जाएँ, गूगल पे चले जाएँ, अलहमदुलिल्लाह जो हमारे रिव्यूज़ हैं कि हम फेस्टिवल सिटी इज़ द टॉप रेटेड डीलरशिप, तो ये हमारे लिए का जो सबसे अहम अचीवमेंट है वो ये है कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड है और खुश है. इसके अलावा भी हमें आफ्टर सेल्स में इंश्योरेंस एंड विदाउट इंश्योरेंस फास्टेस्ट रैपिडली ग्रोइंग जो डीलरशिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह की हम फेस्टिवल सिटी रही बिकॉज ऑफ टीम एफर्ट्स. इन मुश्किल हालात के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हम ग्रो किए हैं. और इसका जो एक एविडेंस है वो ये है कि किया की 37 डीलरशिप में से वी आर इन द टॉप 5 डीलरशिप्स ओनली इन 1 ईयर सिंस द बिगिनिंग. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह. भाई इंशाल्लाह मोहम्मद इब्राहिम बॉस में आगे कंटिन्यू करेंगे इसको. एक वर्ड जो जहन में आया है, जितनी अचीवमेंट शेयर की गई अमंग ऑल अदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, जुल्फ़ार के सदक़े से, अल्लाह के करम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह. मूविंग फॉरवर्ड, आजकल आप लोग हालात की बात हो भी रही थी. तो ड्यूरिंग दिस इकोनॉमिक टर्मोइल और द हैवोक इट इज़ क्रिएटेड इन द इंडस्ट्री, स्पेशली बिजनेसेस जिसमें अफेक्ट हो रहे हैं, सुनील मन साहब ने भी बात की उस पर. तो एक इंस्टीट्यूशन जिसकी मैं पहले भी मैंने जिक्र किया, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, it has played a pivotal role and it is still playing that role, जिसमें they are trying to ensure कि इन मुश्किल हालात में भी businesses thrive करें, businesses profitably operate करें और sustain रहें. तो survival is very important. तो वो they are trying to ensure that. एक और रोल जो मैं बता भी रहा था आपको, जो लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने हमेशा प्ले किया है, कि it has always served as an indispensable link between the government and the business industry. तो ये एक बहुत एक अहम रोल है जिसमें ये लोग मेक श्योर करते हैं कि बिजनेसेस जो है वो, जैसा मैंने बताया, थ्राइव और सस्टेन करते रहे, सर्वाइव करते रहे. तो सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेशंस करूँगा जो न्यूली इलेक्टेड टीम है लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की. उसमें प्रेसिडेंट साहब काशिफ अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं, राउंड ऑफ अप्लॉज करें. वाइस प्रेसिडेंट साहब मोहम्मद अदनान भट्ट साहब मौजूद हैं, तो बहुत मुबारक हो आप दोनों को. अप्लॉज. So on this note, I would like to thank you personally both कि आप लोग ने वक्त निकाला और इस तकरीब का हिस्सा बन सके. And firstly, I think on this note, I would like to invite Mohammad Adnan Bhatt साहब कि if you can join me at this podium और you can shed some light on the circumstances और जो relationship था हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ लाहौर चेंबर का, उस पर कुछ वर्ड आप शेयर कर सकते हैं. CEO of the company, Sheikh Saddam Fazal Sahab, Director Mohammad Dawood Ghaus Sahab, Director Mohammad Ibrahim Ghaus, Mohammad Babar Ahmed Sahab, हमारे इमामी हीरो निज़ामुल हक साहब, इस्लामी स्कॉलर नईम भट्ट साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले मैं शेख सरदार फजल साहब को, आपको और आपके दोनों बेटों को जिस अंदाज से इन्होंने, मैं जब इस शोरूम में आया मैंने इंटरनेशनल कंप्लाइंस और इसके स्टैंडर्ड्स को मैंने अपना और देखा. यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हमारे हैं, ये दोनों साहबजादे आपके, इन्होंने इस इदारे को और जिस तरह ये विद इन अ शॉर्ट टाइम इन्होंने इस इदारे को आपको काफ़ी अवार्ड से अचीव किया, ये भी आपकी खुशकिस्मती है. नेक और सारी औलाद और
नौजवान औलाद होना भी किसी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की है और उसकी बहुत सी चीज़ें हैं, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताता चलूँ कि हमारे पास 33,000 मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। वी आर द प्रीमियर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। हम कराची से भी प्रीमियर चैम्बर हैं जो पाकिस्तान में हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमेशा क्या कर रही है और क्या इसके प्लान है, पर शॉर्ट चंद बातें मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। जैसे इस्लामिक स्कॉलर नईम भट्ट साहब ने कहा कि आप बावजूद रहें, ये हमारे ईमान की हालत है। इसी तरह शेख साहब एक फरमाने लाई है कि आप अपने घर पे मेहमानों को इसी तरह हर महीने बुलाते रहें, तो बुलाएंगे आपके साथ वो ले जाएंगे। तो ये सिलसिला भी आप जारी रखिएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि आजकल हम इकनॉमिक्स क्रंच में हैं। हम गुज़श्ता 4 माह से गवर्नमेंट के साथ ऑन पेज हैं। गवर्नमेंट को हमने मसाइल को उजागर भी बताया, मसाइल के बारे में बताया, पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दूसरे चैम्बर, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने उसको सॉल्यूशंस के बारे में दी। आप ये देखिए कि अगर लेट्स सपोज कि आज मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं नवंबर में बैठा हूँ और नवंबर में हम खड़े हैं, तो हमें 4 बिलियन अमाउंट सऊदी अरब से आनी थी, 2 बिलियन हमें चाइनीज कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट आनी थी, तो हमारा 4 बिलियन या 5 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली 10 बिलियन रुपीज जो रिजर्व हो जाता, तो हम ये फाइनेंशियल क्रंच में ना आ पाते। फ्लाइंग ऑफ डॉलर्स जिस तरह स्मगलिंग हो रही है, जिस पे गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि ये फेल हो चुकी है। डे बाय डे गवर्नमेंट और स्टेट बैंक जो हमारी है इस बात पे फैसला नहीं कर पाए डॉलर की प्राइस क्या होनी चाहिए। डॉलर की प्राइस अगर डिटरमिन करने में हमें खौफ है तो डॉलर एकदम ऊपर नहीं चला जाएगा, 260 से 300 पे नहीं चला जाएगा। हमारे जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स है, पर हमें यहाँ देखना होगा कि ग्लोबली भी रिसेशन है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट एक बात करती है एक्सपोर्ट, ठीक है एक्सपोर्ट होनी चाहिए, पर देखें ये किस तरह इतना बड़ा शोरूम है, लोकल इंडस्ट्रीज है, इसके साथ हमें इन तमाम के ऊपर हम आज नहीं, ये 10 साल का, ये 25 ईयर्स की हिस्ट्री है। वी आर इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री। हाउ कैन वी सडनली स्टॉप? हमारे यहाँ हर चीज़ इम्पोर्ट होगी। हमारे यहाँ एक स्लोगन दिया जाता है कि यू मेक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि इसका नेम बदल दिया जाए, पर डे बाय डे इंक्रीज ऑफ फ्यूल एनर्जी कॉस्ट, RLNG कॉस्ट, क्या वो लेवल बेस्ट प्लेइंग हाँ लोकल इंडस्ट्री के लिए है? मैं कहता हूँ नहीं है। हमारे यहाँ देखें एग्रीकल्चर बेस का हमारे पास GDP पे 23% है। एग्रीकल्चर का जो रोल है GDP पे 23% है, पर टैक्स कलेक्शन पर सिर्फ 3% है। इंडस्ट्री का GDP पे 13% है, 13, पर हमारा जो कलेक्शन है 51%। हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स हैं, आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर हैं। अब उसके बावजूद लोकल इंडस्ट्री बावजूद टैक्स बूस्टर्स हैं, हम ब्रॉडर स्केल करने में आज तक कामयाब नहीं हो सके इनकम टैक्स की, और बहुत सी चीज़ें हैं और बहुत से ऐसे मामला हैं, पर हमें अल्लाह ताला के यहाँ बहुत उम्मीद है। हम बिखरे हुए हैं, हम एक कौम नहीं बन पा रहे। जब हम एक कौम बन पाएंगे, जब हम एक कौम बन जाएंगे, जब हम बावजू रहेंगे, जब अल्लाह पर ईमान रखेंगे, जब अल्लाह की हदायत के ऊपर हम अमल करेंगे, और जो हमारी इस्लामी जितनी भी हमारे हदीस मुबारक अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह के हुक्म से ना हम इस माशी तौर पर तंग होंगे, ना आखिरत में तंग होंगे। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, बात ये है कि हमें अब रियासत में बचानी है। सियासत जब होगी जब रियासत होगी।
आज पाकिस्तान का हर सनअतकार, हर ताजिर, हर बागयूर पाकिस्तानी इस बात पर अटल है कि हमें मिसाक जमहूरियत नहीं, मिसाक मईशत चाहिए। ये रियासत है तो सियासत है, अदरवाइज हम बहुत देर ना हो जाए और ये किसी मामला में हम करना चाहें। आज भी आपने देखा कि जो इम्पोर्टर्स हैं आज सरापे एहतजाज थे बाज़ारों पे, कल ये बात और न बिगड़ जाए। इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री CKD की वजह से रुकी पड़ी है, पेंट इंडस्ट्री केमिकल की वजह से रुकी पड़ी है, बात मामला ऐसे, पर आज भी रस्सा कशी सियासत की अपने अरूज पर है। तो खुदाया मैं आखिरी अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हम सब एक ही अपने साथ हर जगह महफिल में हर जगह एक ही बात करें, हमें मेरे मिसाक की मईशत के अलावा कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। आप तमाम दोस्तों का, बिलखसूस शेख साहब आपका, मेरे यंग लीडर बनोस, ये दोनों आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। आपने हमें बुलाया, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप तमाम दोस्त जो जहाँ बैठे हैं, जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर नहीं हो वो मेंबर बने, और जो मेंबर हैं आपके लिए मेरे प्रेसिडेंट साहब काशिफ अनवर साहब, मेरा ओपन डोर पॉलिसी है। ये चैम्बर कल भी आपका था, आज भी आपका, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच मोहम्मद अदनान खालिद भट्ट साहब, आपने बड़ी मेरा ख्याल है जो आज की ज़रूरत के मुताबिक अपने इज़हारात का शेयर किया। और अब मूविंग फॉरवर्ड अपने चीफ गेस्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट on this podium President साहब काशिफ अनवर साहब on the podium। काशिफ साहब प्लीज join us। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिही या सय्यदी या हबीबल्लाह। शेख सदून फाजिल साहब, मोहम्मद दाऊद गौस साहब, मोहम्मद इब्राहिम गौस साहब, मोहम्मद बाबर अहमद साहब, इंजमामुल हक साहब, नईम भट्ट साहब, मैं वाइस प्रेसिडेंट इदनान भट्ट साहब, तमाम हजरात, खातून कोई नज़र नहीं आ रही है, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, देयर इज़ नो डाउट। और हम जैसा कि सारे कह रहे हैं कि हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हम शायद श्रीलंका की तरह हालात हमारे होने को जा रहे हैं, खुदा न खास्ता। हम हर टीवी चैनल पे बैठ के ये तबसरे कर रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन शायद हमें ये नहीं पता कि अगर हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो व्हाट डज इट मीन। फिर हम यहाँ नहीं बैठे होंगे, हम ऐसे बात नहीं कर रहे होंगे, बार लाइटें नहीं चल रही होंगी, एक बार गाड़ियाँ भी नहीं आपकी चल रही होंगी, आपके हॉस्पिटल्स भी बंद होंगे, आपके स्कूल्स भी बंद होंगे, आपकी बसें भी नहीं चल रही होंगी, सरकारी दफातर भी बंद होंगे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा। दुआ करें पाकिस्तान में फॉल्ट करना और इंशाल्लाह पाकिस्तान में फॉल्ट नहीं करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में फॉल्ट। तो भाई भी बैठ जाए ना, गेस्ट के आगे नहीं खड़े होते, लेकिन तो थोड़े से इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हम 2 दिन जी, मैं 2 दिन पहले कल और परसों में इस्लामाबाद में था, वहाँ पर रावलपिंडी चैम्बर्स ने एक कन्वेंशन बुलाया हुआ था। देयर वर अराउंड 54 चैम्बर्स देयर, भी था, बाकी भी अराउंड 54 प्रेसिडेंट्स थे वहाँ पर। व्हाट वी डिसाइडेड देयर, मेरी भी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आज हमने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी रिक्वेस्ट की है, कल हमने तमाम प्रेस रिलीजेस भी यही दी हैं कि विल बॉयकॉट द इलेक्शंस इफ गवर्नमेंट and opposition leaders will not sit on the table। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, तमाम लोग आप तमाम सियासी जमातों को मजबूर करें कि आप टेबल पे बैठे, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम जो कुछ मर्जी कर लें, हम सारा अपना घर टैक्स में दे दें, हम सब कुछ कर जाएं,
لیکن جب تک یہ نہیں نہ بیٹھیں گے ٹیبل کے اوپر ہماری اکانومی کا پہیہ نہیں چلے گا. تو یہ میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنی اپنی ایسوسیشنز، اپنی اپنی مارکیٹس دیکھیں. اس وقت کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. ہم سارے پاکستانی ہیں. اس وقت پاکستان کی بقا کا سوال ہے. تمام کنٹینرز پورٹس پہ کھڑے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے، نہیں بڑھ سکتی. آج کی تاریخ ڈیٹ ٹائم لکھ لے، اگلے 20 سال بھی پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ سکتی. ہاں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم امپورٹس ریڈیوس ضرور کر سکتے ہیں، پر کیسے؟ یہاں پر جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی تب تک آپ کی امپورٹس کم نہیں ہوگی. آپ کو انڈسٹری یہاں لگانی ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتی. ابھی بھی شاید 400 سے 600 ارب کی آ رہا ہے بجٹ، آ رہا ہے آج یا کل میں. کیا ہوگا؟ انفلیشن 24% ہے، کاربن ریٹ 16% ہے، 18 ہونے جا رہا ہے. آپ کو بینک سے 25-26% سے کم کچھ نہیں ملے گا. کیسے کام چلے گا؟ یونٹ اس وقت آپ کا 50-75 روپے کے قریب جا رہا ہے. کیسے کام کریں گے؟ لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، لوگوں نے اپنے ملازمین کو نکال دیا ہے. لا اینڈ آرڈر کو کون سنبھالے گا؟ میرا کام نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کا سنبھالنا، اسٹیٹ کا کام ہے لا اینڈ آرڈر سنبھالنا. اور اسٹیٹ اور میں اپنے ہر جگہ پہ ایز اے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر، میں اب صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں اپوزیشن کی بھی بات کر رہا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمیں یہ بتائیں انہوں نے ہمارا کیا سوچا ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمیں یہ بتائیں کہ کنٹینرز کا کیا کرنا ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمیں یہ بتائیں انڈسٹریاں چلانی ہے کہ نہیں چلانی. اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگ بے روزگار ہوں گے ان کا کیا کرنا ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ آگے کرنے کیا جا رہے ہیں. کہ کیا یہ پاکستان از اے پلے گراؤنڈ، اور یہ پلے گراؤنڈ اپوزیشن کی ہے. انضمام الحق صاحب آپ کے بچے نے کرکٹ کھیلنا ہے، میرے بچے نے دکان چلانی ہے، بٹ صاحب کے بچے نے انڈسٹری چلانی ہے. ہم میں سے سیاستدان کوئی نہیں ہے، انہی کے بچوں نے سیاست کرنی ہے. تو یہ پلے گراؤنڈ ہوگی تو اس پلے گراؤنڈ میں سیاست کریں گے نا. اگر یہ پلے گراؤنڈ ہی نہیں ہوگی تو اس پلے گراؤنڈ میں سیاست کیسے ہوگی. ہم اس لہج پہ اس وقت آ چکے ہیں کہ اگر یہ لوگ نہیں بیٹھتے، اگر یہ لوگ صرف سیاست کھیلتے رہیں گے تو پھر آپ کا ملک نہیں بچے گا. اب آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے ان کی سیاست کو بچانا ہے یا ہم نے پاکستان کو بچانا ہے. پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم سب کو اکٹھے ہونا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم اللہ تعالیٰ حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے، مشکل وقت ہے، نکل جائے گا، لیکن وی ہیو ٹو کریکٹ دی سیلز آلسو. ڈاکومنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. ٹیکس ریٹرن کی فائلنگ از ویری امپورٹنٹ. جتنے سسٹمز انٹیگریٹ ہو چکے ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹس آپس میں انٹیگریٹ ہیں، خدا را اپنی انکمز کو اپنے ایکسپینڈیچرز کے مطابق کریے. یہ نہ کریے کہ آپ کی انکمز کم ہوں اور آپ کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں، آپ کے فارن ٹرپس زیادہ ہوں. آج تو میں شاید وہ چیک کر رہا تھا کہ جو پورٹل ہے آرس کا، معلومات کا سیکشن اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو گیا ہے. اپنے ایف بی آر کے پورٹلز پہ معلومات کے سیکشن کو خدارہ چیک کریے. اپنے وکیل سے اپنی ریٹرن کو خدارہ کاپی لیجیے. خدارہ چیک کریے کہ آپ کے وکیل نے آپ کی ریٹرن میں سبمٹ کیا کیا ہے، اس نے آپ کے ایکسپینڈیچرز اور آپ کی انکمز کو پراپرلی فائل کیا ہے کہ نہیں کیا. اس پہ بھروسہ نہ کریے، چیک کریے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد دوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں اور اضافہ کرے، برکت دے. اور لاہور چیمبر ہر طرح سے آپ کے لیے حاضر ہے. میں تمام بیٹھے ہوئے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، آپ جس مرضی بزنس سے ہیں، جس مرضی سیکٹر سے ہیں، جس مرضی کمیونٹی سے ہیں، یو آر دا ممبر آف لاہور چیمبر اور یو آر ناٹ دا ممبر آف لاہور چیمبر، دا ڈورز آف لاہور چیمبر آر اوپن فار یو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ قاسم عمر صاحب. ابھی میں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نعیم بٹ صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دعا کروا لیجیے، جس کے بعد پھر کھانے کی طرف ہم غور کرتے ہیں. پلیز اگر آپ جوائن کریں. ابھی نہیں
یہ جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے جو کچھ فرمایا اور وائس پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا، یہ تو وہ ہیں جو مطلب کاروبار کو دیکھ رہے ہیں تھارولی، جن کے سامنے ساری سچویشن ہے اس کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب نے جو بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہم اتنے کمزور نہ ہو جائیں کہ اپنی ساری باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں دے دیں. زندہ باد مرد آباد، عمران خان زندہ باد، نواز شریف زندہ، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنا نہیں چاہتے. بھائی میرا نقصان ہو رہا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں یہ؟ آپ کون ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پہلے آپ اگر ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے کہنا جی ہم الیکشن نہیں کھیلتے، آپ کرو جو کرنا ہے، ان کی دکانداری کیسے چلے گی؟ یہ سب دکاندار ہیں، یاد رکھنا. میں جتنا پولیٹیشنز کو جانتا ہوں شاید آپ میں سے تھوڑے لوگ جانتے ہو، میری عمران خان سے بھی 25 سال کی واقفیت ہے. عمران خان سے بھی میں عمران خان کو اچھی طرح جانتا ہوں. میری نواز شریف صاحب سے بھی 25 سال کی واقفیت ہے، میری شہباز شریف صاحب سے بھی واقفیت ہے، میری جو آپ نام لیں میں سارے پولیٹیشن کو جانتا ہوں. لیکن پاکستان ہم لوگ وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یقین کرو، نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے. چلو مسلمان نہیں ہے، نیشنلسٹ تو ہوں، میں ہندوستان کو دیکھتا ہوں، ہندوستان والے تو مسلمان نہیں ہیں لیکن نیشنلسٹ ہیں. آج میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ بھائی جان میں تو اپنے پیسے سارے دبئی لے کے جا رہا ہوں، تو میں یہاں پہ تو اتنے پیسے نہیں بچ رہے، تو میں آپ سے میں نے اس کو یار یہ پراپرٹی لے لو کہ میں دبئی لے کے جاؤں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے سوچا، میں کہا دیکھو مجھ سے قسم لے لو میں نے کبھی ڈالر نہیں خریدا. میرے پاس اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، میں بزنس مین ہوں، میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں، صرف خالی مولوی نہیں ہوں، میں کاروباری آدمی ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں چیمبر آف کامرس میں جا کے ووٹ ڈالتا ہوں اور چیمبر آف کامرس کو میں سالانہ فیس دیتا ہوں. میں نے اسے کہا، میں کہا تم یقین رکھو میری اس بات کا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو بات فرمائی وہ حق اور سچ ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، جس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں، کہ جب کوئی مسلمانوں کی جماعت مل کے کسی بات کو چاہ لیتے ہیں تو اللہ بھی اس کو چاہ لیتا ہے. ابھی تک ہم نے یہ چاہا ہی نہیں کہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. مذہب کو ایک طرف رکھ دو، اور مسلمان تو ایک طرف، پاکستانی تو ہو. اب یہ کیا کر رہے ہیں سیاستدان؟ یہ ہماری حالت پہ کھیل رہے ہیں. یاد زندہ باد، ہم زندہ باد مرد آباد. ہم اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کے فراڈ میں نہیں آنا، یہ فراڈ کر رہے ہیں اپنی حکومتوں کے لیے، ہم نے ان کے فراڈ میں نہیں آنا، ہم نے پاکستان بچانا ہے، ہم پاکستانی ہیں. سب سے پہلے جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا ہے، وہ پاکستان نہیں رہے گا. سیاست کس طرح کرو گے؟ کیا اسٹیک ہے یہاں؟ سیاستدان اکثر سیاستدانوں کا اسٹیک یہاں پہ کوئی نہیں. یہ باہر چل جائیں گے، بیٹھے سب کے چیزیں پیسے باہر آئیں گے، یہ بات بہت مانگ دیں گے. میں نے آج اس سے کہا بندے سے، میں نے کہا خدا کی قسم میں اپنا پیسہ پاکستان سے باہر نہیں لے جاؤں گا، میں یہی رکھوں گا اور ڈالر میں خریدوں گا، میں روپے میں کاروبار کروں گا، جو مرضی ہو جائے. میں پاکستانی ہوں، پہلے مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں. ہم سب اس بات کو جب تک ہم نہیں سوچیں گے کہ میرا کوئی کردار ہے، میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. عمران خان نے آپ بتائیں 4.5 سال میں کیا کر لیا؟ جو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اب آگے یہ کر دوں گا، کیا کرے گا عمران خان؟ اب یہ جو شہباز شریف صاحب ہم یہ کر دیں گے، کیا کر لیا انہوں نے 9 مہینے میں کیا کر لیا؟ یہ سب چکر ہے. ہم نے خود اپنے آپ کو شناخت کرنا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میں نے پاکستان بچانا ہے. آپ بچائیں گے، میں بچاؤں گا تو ان کی دکانداری نہیں چلے گی. ورنہ یہ آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے، مجھے بیوقوف بناتے رہیں گے. بے وقوفوں پہ تو اوپر بیوقوف آتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے. آپ نے فرمایا جب اللہ ناراض ہوتا ہے، یاد رکھو میرے دوستو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی نشانیاں بتائی ہیں کہ بے موسمی بارشیں ہوں گی، بے موسم کے بارش ہوگی جب اللہ ناراض ہوگا. اور
پیسہ اللہ بخیلوں کو عطا فرمائے گا، سخیوں سے پیسے چھین لے گا. جو اپنے پاس اکٹھا کریں گے پیسے. آج ہمارے اپنے ایمان سے بتائیں، کوئی پاکستان میں بھی ایسا بزنس مین ہے جس طرح وہ واٹس ایپ والے نے کیا تھا. واٹس ایپ جس نے بنائی تھی ایپ، اس نے جب اپنی واٹس ایپ کو بیچا تھا تو اس نے اپنی واٹس ایپ کا 1/3 یا 30% یا 40%، کتنے بلین ڈالر، اس نے 30% پیسہ اپنے ملازموں میں بانٹ دیا تھا. آج کتنے انٹرپرینور ایسے ہیں جو یہ فیصلہ کرے کہ یار مجھے سال کا 10 کروڑ میں بچا ہے تو 5 کروڑ میں ملازموں میں بانٹوں گا. ہے کیسا؟ اس لیے ہم غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر تر ہوتا جا رہا ہے. جب تک سود کا کام ہم کر رہے ہیں، یاد رکھنا، میں اسی طرح یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، یہ میڈیا والے بھی سن لیں، جب تک ہم سود کا کام کر رہے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہو سکتے. خدا کی قسم ہمارے مسئلے نہیں حل ہوں گے. اور اتنا پیسہ پاکستان کے پاس ہے، اگر یہ سیاستدان اوپر والے جو ہیں یہ بندے سے اتر بڑھ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. 9 بلین 10 بلین ڈالر کو ایسی بڑی بات نہیں ہے. خدا کی قسم یہ لوگ اکٹھا کر دیں گے پیسے دیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ 10 بلین ڈالر کو اتنے بڑے پیسے نہیں ہوتے. لوگ دینے کو تیار ہیں، اوپر کو بندہ نظر نہیں آتا کس کو دیں، جس کو دیں گے وہ کھا جائے گا. ہم نے ٹھیک ہونا ہے میرے دوستوں. میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے، یہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، آخری گزارش یہ ہے کہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں جو بات سن رہے ہیں، اللہ کو راضی کریں. اللہ کے ہاتھ میں حالات کو بدلنا، اور اللہ بے نمازیوں کے حالات نہیں بدلا کرتا. یاد رکھنا، جو نماز نہ پڑھ کے کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے دعا کروں، یہ فراڈ کر رہا ہے اپنے آپ سے. اللہ بے نمازی کی دعا نہیں سنتا. یاد رکھنا، اگر میں کہتا ہوں آ گیا، کتنے حالات برے ہیں. خدا پاک کی قسم اگر 50% لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کہہ رہا ہے اگر 50% لوگ نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ زمین سے آسمان سے رزق کی بارشیں کر دے گا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی، ہم اپنی اپنی مار رہے ہیں. اللہ کو راضی کر لے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وافعل لنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر. اے اللہ ہم جانتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہیں. اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ناراض ہو کے جو قرآن نے فرمایا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن میں آپ نے صاف اعلان کیا ہے جب تم میری نافرمانی پہ اترو گے تو سب سے پہلا میرا عذاب یہ آئے گا کہ میں تمہاری معیشت تباہ کر دوں گا. آج ساری قوم معیشت کر رہی ہے. یا اللہ ہم جانتے ہیں آپ ناراض ہوئے ہیں، سب سے بڑا عذاب آیا ہے، معیشت تباہ ہو گئی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے، اپنے احکامات پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جتنے بھی برے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہم ایک اعزاز ہمیں حاصل ہے. وہ اعزاز یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، آپ پہ ایمان لانے والے ہیں، آپ کے نبی کے پیروکار ہیں. ہم کچھ بھی نہیں ہیں مگر تیرے نبی کے امتی ہیں. یا اللہ اپنے فضل سے اپنے نبی کے پاؤں کی طفیل، اپنے نبی کے پاؤں کی خاک کی طفیل، یا اللہ ہمارے حالات بدل دے. یا اللہ اپنے ناراضگی کو ختم کر دے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. جن کو ہدایت نہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. تیرے لیے کیا مشکل ہے یا اللہ تو ہدایت دے دے. اے اللہ ہمیں ایسے حکمران نصیب فرما دے. تیرے پاس تو اسٹاک ختم نہیں ہوا، ہمارے پاس ختم ہوا ہے. کوئی عمر بن عبدالعزیز ایسا ہمیں بھی دے دے. یا اللہ کوئی آ کے سارا کچھ ٹھیک کر دے. کوئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دے دے، کوئی عثمان جیسا حیا والا دے دے، کوئی علی جیسا فراست والا دے دے. رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے. ہمیں ایسی قیادت نصیب فرما جو ایمان والے بھی ہوں، جو پاکستانی بھی ہوں، جن کا ایمان بھی ٹھیک ہو، جن کی یا اللہ دل کے اندر پاکستان کی بھی عظمت ہو. اے اللہ ہمیں بھی ٹھیک کر دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی ٹھیک کر دے. جتنے حالات خراب ہوئے ہیں اپنی قدرت سے یا اللہ ٹھیک فرما. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں. یا اللہ تو 1 سیکنڈ میں کن کہتے ہیں تو فیکون ہو جاتا ہے. اے اللہ تو فیصلہ کر لے. اے اللہ فیصلہ کر لے. رحم والا، کرم والا، فضل والا معاملہ فرما. یا اللہ جن لوگوں نے یہ آج یہ سارا فنکشن کیا ہے ان کو جزائے خیر عطا فرما. ان کے کاروبار میں، ان کی جان مال میں برکتیں عطا فرما. جو یہاں تشریف لائے ہیں اے اللہ تو ان کا آنا قبول فرما. جن لوگوں نے یہاں وقت دیا ہے ان کو تو جزائے خیر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آمین آمین آمین۔ آپ کے بیٹھنے کا شکریہ۔